تو اگر والدین اس نقطۂ نظر سے بچوں کی عیدی لیں کہ انہوں نے میرے بچوں کو دی تو مجھے ریٹرن تو کرنی ہے نا, تو میں اس میں 500 روپے اور ایڈ کر کے ان کے 3 بچوں کو دوں گی, انہوں نے میرے 2 بچوں کو دی تھی, میں 3 بچوں کو دوں گی, میرا نام بھی اونچا ہوگا. اس سوچ سے, اس نیت سے وہ بچوں سے عیدی لے لے اور کسی اور کو ٹرانسفر کر دے, تو کیا یہ بھی جائز ہے؟ دنیا کے اندر واہ واہ اس طریقے کی کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے. نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ محبت پیدا کرو آپس میں, اور اس کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ دوسروں کو تحفہ دینا. اگر یہ دکھاوا نہ ہوتا تو لوگ کڑک نوٹ نہیں لے رہے ہوتے زیادہ پیسے دے کے. تو میں آپ کو 1000 روپے دیتا ہوں, تو یہ تو 100 روپے سود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام دیکھنے والے ناظرین کو عید کی خوشیاں مبارک ہو. آج ایک ایسے ٹاپک کے ساتھ ایمرجنسی میں بیٹھنا پڑ رہا ہے جو کہ بہت زیادہ کنٹروورسی میں چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اور اس کے خلاف بہت سارے لوگوں نے جو پوسٹیں بھی بنا کے چلائی ہوئی ہیں, باقاعدہ کسی ادارے کا نام مینشن کر کے فتوے کی صورت میں بھی چلایا ہوا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ریئل ہوگا, تو اس لیے اس کو میں کسی ادارے کا نام نہیں لینا چاہ رہا, کیونکہ میں خود گرافک ڈیزائنر ہوں, مجھے پتہ ہے کہ ایڈیٹنگ کس طرح ہوتی ہے اور فیک چیزیں کس طرح بنتی ہیں. تو عیدی بچوں کو جو ملتی ہے بڑوں کی جانب سے, ہمیں بھی ملا کرتی تھی, ایک وقت تھا, اب ہمیں نہیں ملتی, تو اس لیے ہمیں احساس ہے, اس لیے ہمیں بار بار یہ چیزیں یاد آ رہی ہیں کہ بچوں کو جو عیدی ملتی ہے تو والدین اس عیدی کو اپنے پاس جمع کر لیتے ہیں اور اس کو اپنے حساب سے خرچ کرتے ہیں, وہ بچوں پہ کریں یا کہیں بھی کریں. تو اس پوسٹ میں لکھا ہے کہ وہ خرچ نہیں کر سکتے, یہ بچوں کا حق ہے. تو اسی حوالے سے گفتگو کرنی تھی کہ یہ کنٹروورسی جو چل رہی ہے اس کے پیچھے اس کا پس منظر کیا ہے, اور کیا واقعی والدین اپنی اولاد کی عیدی کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ بچوں کے اوپر خرچ کریں یا اپنے لیے خرچ کریں, یا بچوں کو جو عیدی ملی ہے اس کے بدلے میں ان لوگوں کو عیدی دے جنہوں نے عیدی دی ہے. تو مطلب یہ ایک کنٹروورسی چل رہی ہے. تو ہمارے ایک بہت ہی پیارے ساتھی, ہمارے بہت ہی پیارے دوست ثقلین اسحاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً یہ ان کا پہلا وزٹ ہے ہمارے اسٹوڈیو میں, تو ہم نے ان کو دھر لیا ہے آج, اور اسی ٹاپک کے اوپر ہم اپنے بھائی سے بات کریں گے. یہ جو بچوں کو عیدیاں دیتے ہیں, اسلام میں اس عیدی کا تصور کیا ہے, جائز ہے ناجائز ہے, اور اگر یہ عیدیاں بچوں کو دے بھی دیتے ہیں خوشی کی وجہ سے, کیونکہ اس کو ثواب کی نیت تو نہیں سمجھتے الحمدللہ, لیکن ایک یہ معاشرہ ہے, معاشرتی نظام ہے, بچوں کو عیدیاں دیتے ہیں, خوشی کا اظہار کرتے ہیں, تو کیا یہ دینا صحیح ہے؟ اور اگر صحیح ہے تو آج کل والدین جو ہیں وہ عیدیوں کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کہ بچہ زیادہ کھا لے گا, بچہ خرچ کر دے گا یا بے احتیاطی سے خرچ کرے گا. تو اس کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ تو یہ ماشاءاللہ ہمارے بھائی عالم دین بھی ہیں اور بڑی زبردست گفتگو کے ماہر بھی ہیں اس حوالے سے. تو ثقلین بھائی, سب سے پہلے آپ کا شکریہ, آپ نے اس غریب خانے میں جو ہے وہ قدم رکھے اپنے, آپ کا بہت بہت شکریہ. عید کے دنوں میں آپ بیسیکلی تو یہ عید ملنے آئے تھے مجھ سے, تو ظاہر سی بات ہے مجھ سے عید ملیں گے تو میری ساری آڈینس سے عید ملنی پڑے گی, تو ہم نے ان کا کچھ وقت لے لیا. بہت شکریہ ثقلین بھائی آپ کا. میرا سوال آپ نے سن لیا ہوگا. سب سے پہلے تو ماشاءاللہ میں اسٹوڈیو کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ بہت خوشی ہے ماشاءاللہ یہاں کے, اس کی تصویریں وغیرہ تو پہلے دیکھی تھی, لیکن الحمدللہ آپ کے پاس آ کر بہت اچھا لگا. ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے سیٹ کیا ہے اس کو. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے اور مزید اس سے دین کا کام لے, یہاں سے دین کی اشاعت ہو. تو باقی بات جہاں تک آپ نے عیدی کے حوالے سے کی تو انشاءاللہ اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک بالکل آپ نے جیسے کہا کہ خوشی منانا, خوشی کا اظہار کرنا, یہ عید کے دن پہ کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. بحیثیت مسلمان ہمیں خوشی کا اظہار کرنا بھی چاہیے, اور اس کے لیے اگر کوئی عرف عام کے اندر کوئی ایسی رسم رواج اگر کوئی نکلا ہے جس کے حوالے سے اسلام کی کوئی مخالفت نہیں ہے یا دینی نصوص کی کوئی اس کے اندر مخالفت نہیں کی جا رہی, تو اس میں کوئی انشاءاللہ حرج نہیں ہے. تو یہ اچھا عرف ہے, دینی چاہیے, اس سے محبت بڑھتی. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادو تحابو, کہ تحفے دو, تحفے طائف دو, اس سے محبت بڑھتی ہے. تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے. عیدی بھی بیسیکلی تو تحفہ ہی ہے. اچھا, باقی ایک سوشل میڈیا پہ شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک فتویٰ بھی چل رہا ہے اور اس پہ مختلف پوسٹ بھی لگا رہے ہیں لوگ کہ یہ جو والدین لے لیتے ہیں, آپ نے بھی جیسے اپنی گفتگو میں ذکر کیا, تو اس کے اندر انشاءاللہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اگر والدین لے لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس فتوے کا یا اس میں پوسٹ کا جو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے مختلف واٹس ایپ اسٹیٹس پر اور فیس بک وغیرہ اور دیگر جگہوں پر اس پہ بات کی جا رہی ہے, تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. انشاءاللہ والدین لے سکتے ہیں. یہ فتویٰ یا یہ بات غلط ہے. یہ جو فتویٰ چل رہا ہے, گردش کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ, یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے, میں اسکرین پہ لگا دوں گا اسے, کہ بچوں کو ملنے والی عیدی و انعام میں والدین کا تصرف کرنا. تصرف کے بیسیکلی کیا معنی ہے؟ تصرف یعنی اس کو لینا, خرچ کرنا. اچھا, کیا والدین اپنے بچوں کی عیدی کے پیسے یا انعام کے پیسے اپنی ذاتی ضروریات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ فتوے کے جواب میں لکھا ہوا ہے کہ بچوں کو ملنے والی عیدی و انعام بچوں کی ملکیت ہے, لہٰذا والدین اسے ذاتی استعمال میں نہیں لا سکتے بلکہ انہی کی ضروریات میں خرچ کرنا لازم ہے. بالکل ٹھیک. اب پہلا سوال تو یہاں یہ بنتا ہے کہ یعنی ہم نے بھی ایک زندگی گزار لی کہ ہمیں, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہمیں ایک زمانہ تھا ہمیں عیدی ملتی تھی, ٹھیک ہے,
اب وہ زمانہ ہے کہ ہمیں نہیں ملتی، ہماری اولاد کو ملتی. بالکل بالکل. تو علماء کرام میں کبھی بھی اس موضوع پر بحث نہیں رہی. آپ اگر خالی چند سال پہلے دیکھیں، چند سال کے بلکہ اگر میں کہوں کہ صرف گزشتہ سال پہ اگر آپ نظر ڈالیں، کیا آپ نے پچھلے سال یہ پوسٹ پڑھی؟ پچھلی دفعہ کوئی ایسا فتویٰ آپ کی نظر سے گزرا؟ بالکل نہیں گزرا. علماء کرام میں اس حوالے سے کبھی بحث رہی نہیں ہے. کیوں نہیں رہی؟ میری بحث کا نقطہ ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے یار؟ اچھا، اس پہ ہم بات کرتے ہیں نا کہ یہ فتویٰ غلط کیوں ہے. انشاءاللہ اس پہ انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو سب سے پہلی دلیل تو یہ ہے کہ یہ ایک نئی چیز ہے، نیا کسی نے یہ فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ ایک چیز چھوڑی ہے. تو علماء کرام میں تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ ان کے درمیان کبھی یہ اختلافی مسئلہ رہا ہو یا کوئی اس پر بحث ہوئی ہو. دوسری چیز، پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو اولاد کے پاس چیز ہے نا، والد کی، بچہ کسی بھی عمر میں پہنچ جائے، آپ تو ابھی بات کر رہے ہیں نابالغ بچوں کی جن کو عیدی ملتی ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ اگر بچہ بالغ بھی ہو جائے، جوان ہو جائے اور بوڑھا ہو جائے اور اس کا والد حیات ہے، تب بھی وہ باپ کے سامنے اپنے مال کو اپنا نہیں کہہ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، سنن ابن ماجہ کے اندر اور دیگر حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے. اس نے آگے شکایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، یا رسول اللہ ان لی مالا، اللہ کے رسول میرے پاس مال ہے، و ولدن، اور میرے پاس اولاد بھی ہے. یعنی میرے پاس مال بھی ہے، میری اولاد بھی ہے، یعنی میں نے ان کے معاملات بھی دیکھنا ہے جیسے آج ہمارے ایشوز ہیں. جی. وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَن يَجْتَاحَ، اور میرا والد چاہتا ہے کہ میرے مال کو ختم کر دے. یجتاحا کا مطلب ختم کر دے، مالی میرے مال کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرمایا، انت ومالک لأبیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. مطلب تو کیا سمجھ رہا ہے کہ یہ مال کا آج تجھے جو مال ملا ہے تو اس کا وارث ہے یا تو اس کا مالک ہے، تیرا اختیار ہے، تیرا تصرف چلے گا؟ نہیں. اگر تیرا باپ اس میں سے خرچ کر رہا ہے تو تو کون ہے؟ تو بھی اپنے باپ کی ملکیت ہے. اس کا مطلب وہ جو ہم بچپن سے ایک بات سنتے آ رہے ہیں کہ باپ اپنی اولاد کی، اپنے جوان بیٹے کی جیب میں سے پیسے بھی لے لے تو اس کے اوپر شریعت کوئی گرفت نہیں کرتی. ہاں بالکل ایسا. تو اسی حدیث کی بالکل ایسا. تو یہ جو ایک فتویٰ جو آیا ہے یہ کسی چھوٹے موٹے ادارے سے تو آیا نہیں. ہم ادارے کا نام نہیں لیں گے، ایک کافی وسیع تر ادارہ ہے، وہاں سے باقاعدہ یہ فتویٰ آیا ہے کہ اولاد کی، یہ معروف جگہ سے فتویٰ، یعنی جو بھی ویب سائٹ کا اسکرین شاٹ وغیرہ ہے وہ معروف ادارے سے ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ یہ اس معروف ادارے کی طرف سے ہے بھی یا نہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ کئی ایسی پوسٹیں چل رہی ہیں بھی ہو سکتی ہے ان کا لوگو لگا دیا، فتوے کا نام نہیں لیا گیا، لوگوں نے صرف اپنا ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ بچوں سے عیدی لینا جائز نہیں. لیکن سکلین بھائی آپ نے ایک حدیث پیش کی ہے، میں بذات خود نہیں سمجھتا کہ ایک کسی بھی مکاتب فکر کا ادارہ ہو اس طرح سے اس حدیث کے خلاف اتنا بڑا فتویٰ نہیں دے سکتا. میرے خیال سے یہ کنٹروورشل ایک ایشو ہے جو لوگوں نے ان کے سگنیچر یا ان کے اسٹیمپ یا ان کا لوگو وغیرہ استعمال کر کے کوئی پوسٹ بنا دی ہوگی. آج کل ایسے آپ مٹھی بھر کے ایسے زمین پہ ڈالو گے نا، آپ کو گرافک ڈیزائنر مل جائیں گے. تو ہو سکتا ہے اس طرح کوئی کام ہو، ورنہ اتنا غیر ذمہ داری والی. ہم دیکھیں، ہم نے اب تک جو بھی بات کی ہے نا، اس کے اندر ہم نہ تو کسی فتویٰ دینے والے کی بات کر رہے ہیں، ہم تو صرف اس جملے کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ یہ جملہ آیا کہ جائز ہے یا نہیں، کہ اولاد سے عیدی لینا حرام ہے، ناجائز ہے. ہم تو صرف اس جملے کی بات کر رہے ہیں، ہم نہ تو اس ادارے کے اوپر کوئی رد کر رہے ہیں. اچھا، اگر اس کے اندر، میں سمجھ گیا آپ کی بات، اگر اس کے اندر اگر میں کچھ اضافہ کرنا چاہوں، میں کیونکہ آپ عالم دین ہیں ماشاءاللہ، تو میں بحیثیت اپنی جو نا وہ تجربے سے اپنی جو نا وہ رائے میری یہ ہے کہ والدین کو بچے کی حفاظت کرنے کا بھی حکم ہے شریعت میں. جی جی بالکل. ایک چھوٹا بچہ ہے، غالباً 4-5 سال کا بچہ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے جیسا کوئی سخی انسان آ کے اس کو 1000 کا نوٹ عیدی دے دیتا ہے. اب والدین کو پتہ ہے کہ یہ باہر جائے گا، آئس کریم کھائے گا، یہ ٹافیاں کھائے گا اور اپنی صحت خراب کرے گا، تو اس صورت میں والدین کیا اس کے پیسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے اور اس کو اپنی مرضی سے چیز نہیں دلا سکتے؟ بالکل، بہت زبردست بات کی آپ نے. بلکہ میں کہوں کہ اس کی، آپ نے صرف مال کے ضائع ہونے کی بات کی، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی جان کو بھی خطرہ ہے، قیمتی چیز اس کے پاس ہونے کی وجہ سے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر کچل دیا نیکلس حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کچھ جان کی رمق باقی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کیس لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا، اس سے پوچھنے کی کوشش کی اور اس نے اشارہ کیا. اس کے سامنے جب نام لیے گئے تو اس نے اشارہ کیا اور یہ بات بتائی کہ جی اس نے میرے ساتھ یہ کام کیا ہے، میرا جو سر پتھر سے کچلا ہے اور یہ مجھ سے قیمتی چیز لی ہے. تو اسی طریقے آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ 1000 روپے کا نوٹ بچے کے ہاتھ میں ہے اور اگر کوئی اس سے چھیننے کی کوشش کرے تو وہ مذمت کرے گا، اس کی جان کو خطرہ ہے. ٹھیک ہے.
مزاحمت کرتے ہو سکتا ہے وہ اس کو کچھ زور سے دھکیل دے, کچھ بھی کر دے تو اس کی جان کو بھی خطرہ. اچھا, یہ بات کی جاتی ہے کہ جی اولاد کی عید ہے, اولاد کی چیز دی گئی ہے تو آپ اس سے اولاد سے نہ لیں. ہم بات کرتے ہیں کہ حدیث ہمیں کیا کہتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اطیب ما اکلتم من کسبکم, سب سے پاک اور پاکیزہ جو چیز تم کھاتے ہو وہ کیا ہے, جو تم اپنے ہاتھ سے کماتے ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ, اور جان لو تمہاری اولاد جو ہے یہ تمہاری کمائی ہے. اللہ کے نبی اولاد کو کمائی کہہ رہے ہیں, یعنی تمہارا سب سے بہترین کھانا کیا ہے, جو تم خود کماتے ہو. اور جان لو کہ اگر تم اولاد سے بھی کھا رہے ہو نا تو یہ بھی گویا ایسا ہی کہ جیسے تم نے خود کمایا ہے, کیونکہ اولاد کو پیدا کرنا, اس کی پرورش کرنا یہ بہت بڑا احسان ہے. تو اس کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے, کوئی بھی ایسا اختلاف, کوئی بھی ایسا تصاد نہیں ہے, اور نہ ہی علماء کرام کے درمیان بحث رہی ہے. یہ تو ابھی اس سال کو انہوں نے شروع کیا سوشل میڈیا پہ کہ اولاد سے عیدی نہ لی جائے. تو الحمدللہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں یہ بات ذکر کی اور واضح کی کہ اولاد کا کچھ بھی ہے, اگر بندہ اس کو لینا چاہے تو لے سکتا ہے. اس کے اندر کوئی بھی ایسی حرام کی یا ناجائز والی صورتحال موجود. اچھا, میرا دوسرا اور آخری سوال, کیونکہ آپ نے کہا تھا 10 منٹ ہے میرے پاس, میں آپ کے زیادہ ٹائم لے چکا ہوں. ویڈیو تو 3 منٹ کی, لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے گفتگو کی ہے. آخری سوال میرا یہ ہے کہ آج کل جو ایک رسم چلی ہوئی ہے عیدی کی, دیکھیں عیدی دینا نہ دینا یہ دل کا معاملہ ہے. آپ کو کسی سے محبت ہے, ان کے بچوں سے ہے تو آپ دے دیں, لیکن 80% سے زیادہ آج کل یہ جو ہے نا ایک مجبوری, ایک بوجھ بنا ہوا ہے. جی, وہ میرے بچوں کو دیتے ہیں تو ہم ان کے بچوں کو بھی دینا ضروری ہے. تو کچھ اس کنڈیشن کے اندر بھی کہتے ہیں کہ میرے 2 بچے ہیں, ان کو 500 روپے عیدی ملی ہے, تو اس کے 3 بچے ہیں, میں ان کو 1500 روپے دوں گی, 500. تو بیسکلی یہ 1000 روپے آپ مجھے دے دو, میں 500 ایڈ کر کے ان کو دے کے اپنا قرضہ پورا کروں. یہ ایک سوچ ہے. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ والدین کا حق ہے بچوں کی عیدی کے اوپر ہر چیز پہ, تو اگر والدین اس نقطۂ نظر سے بچوں کی عیدی لیں کہ انہوں نے میرے بچوں کو دی تو مجھے ریٹرن تو کرنی ہے نا, تو میں اس میں 500 روپے اور ایڈ کر کے ان کے 3 بچوں کو دوں گی. انہوں نے میرے 2 بچوں کو دی تھی, میں 3 بچوں کو دوں گی, میرا نام بھی اونچا ہوگا. اس سوچ سے, اس نیت سے وہ بچوں سے عیدی لے لے اور کسی اور کو ٹرانسفر کر دے, تو کیا یہ بھی جائز ہے؟ دیکھیں مال سمجھے اگر والد یا والدہ, ٹھیک ہے, والدین اگر لے رہے ہیں نا تو یہ ایسے ہی گویا اپنی ہی جیب سے پیسے نکال رہے ہیں, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو دوسری بات ہے کہ وہ اس وجہ سے زیادہ کر کے دے رہے ہیں نام کے چکر میں, یا جو بھی آپ اس کو بات کہہ لیں, تو یہ سمجھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ تکلفات نہیں ہے. آپ کی جو حیثیت ہے آپ اس کے مطابق کام کریں. اگر کوئی کر رہا ہے اور نہیں, جائز تو ہے, اس کو ہم حرام تو نہیں کہہ سکتے, لیکن تکلفات سے بچنا آپ چاہیے. کا مقصد یہ کہنے کا کہ یہ جائز ہے, اب اس کی نیت جو ہے وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ. جی 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 بالکل جائز تو ایسے ہی ہے, کوئی نہیں ہے بات. لیکن بات یہ ہے کہ جو دکھاوے سے تو پہلی بات ہے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے 2 مختلف احادیث کے اندر دعائیں بھی موجود ہیں, کیونکہ یہ دکھاوا وہ عمل ہے جس سے اعمال بندے کے برباد ہو جاتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی کہ تحادو تحابو, کہ ہدیہ دو محبت بڑھتی ہے اس سے. ٹھیک ہے, تو یہ ہدیہ جو ہے یہ بیسیکلی عبادت ہے. اگر آپ اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے تو یہ تو عبادت ہے. اور عبادت کے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے, نہ ہی کوئی اور نیت ہونی چاہیے. دنیا کے اندر واہ اس طریقے کی کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے. نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ محبت پیدا کرو آپس میں, اور اس کا ایک ذریعہ کیا ہے, دوسروں کو تحفہ دینا. تو عیدی بھی بیسیکلی سکلین بھائی میرے دماغ میں ایک بات آ رہی ہے, کرنی تو نہیں چاہیے لیکن یہ موضوع ایسا ہے تو کرنی پڑ رہی ہے. آپ نے کہا دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. میرے نزدیک تو عیدی 100% دکھاوا ہے. اگر یہ دکھاوا نہ ہوتا تو لوگ کڑک نوٹ نہیں لے رہے ہوتے زیادہ پیسے دے کے. نہیں, کڑک کا نہیں ہے. نہیں, آپ نے جو یہ بات کی نا زیادہ پیسے دے کے, تو یہ تو حرام ہے, تو سود کے. میری پاکٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں بالکل جیسے ہم جینس کی پینٹ میں رکھ لیتے ہیں, مڑے ہوئے مرجھائے ہوئے نوٹ پڑے ہیں, میں وہ کبھی بھی عیدی نہیں دوں گا. میں عیدی دوں گا تو کڑک نوٹ ہی دوں گا. نہیں, اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں, کیونکہ اچھی چیز دینی چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی ایک گلا سلا نوٹ دینا, یا اگر آپ اس کو مثال لے لیں گفٹ کی, آپ گفٹ پہ رکھ کے سوچیں نا اس کو. گفٹ ہے, اگر آپ گفٹ دیتے ہیں کسی گندی شاپر کے اندر تو آپ تو کبھی نہیں دیں گے, آپ اچھا سے شاپر لیں گے نا. تو اسی طریقے سے اگر آپ اچھا سا نوٹ دے رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ایک نقطہ سمجھنا چاہیے کہ جیسے کہ ایک مروجہ طریقے سے نوٹ حاصل کیے جاتے ہیں بینک سے, یا آپ نے بینک سے نکلوا لیے صحیح, جو یعنی کہ 1000 روپے نکلوائے, 1000 بینک کو دیے, اور اس نے آپ کو کڑک 1000 نوٹ دے دیے 1000 روپے کی مالیت کے, تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اب آپ آگے سیل اگر کر رہے ہیں, میں بالفرض آپ سے ملاقات کی, آپ نے کہا کہ کڑک نوٹ چاہیے, میں نے جی چاہیے, آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے 1100 دو, میں آپ کو 1000 روپے دیتا ہوں, تو یہ تو 100 روپے سود ہے. یہ نقطہ ہمیں سمجھنا چاہیے. کڑک نوٹ کے حوالے سے کبھی بھی ہمیں
جب ہم نئے نوٹ حاصل کریں تو ہم اتنی ہی مالیت اس کو دیں گے جتنی مالیت کے وہ نوٹ ہمیں دے رہے ہیں. تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے ہمارے اس دور کے اندر. نہیں بہرحال یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے, چلیں جو اصول ہے وہ تو اپنی جگہ پہ باقی رہے گا انشاءاللہ. بڑی بہترین طریقے سے آپ نے سمجھایا. ہمارا نقطہ صرف یہ تھا کہ کیا اولاد کے پیسے ماں باپ لے سکتے ہیں یا نہیں. ثقلین بھائی نے بڑی زبردست طریقے سے کلیئر کیا, ہمیں حدیث کی روشنی میں بات سمجھائی کہ اولاد کا مال اور جو کچھ اولاد کے پاس ہے وہ سب اس کے باپ کی ملکیت ہے. اس کا باپ جب چاہے اپنی اولاد کو, اپنی اولاد کے مال کو اور اپنی اولاد کو جس طرح چاہے استعمال کر سکتا ہے. اب وہ اچھے انداز میں کر رہا ہے یا برے انداز میں کر رہا ہے, یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے, یہ اس کا ذاتی فعل ہے. یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا میں کہ آپ نے ایک اصول سنا ہوگا کہ جب ہم کسی کو کوئی چیز تحفہ دیں نا تو وہ ہم تحفہ واپسی نہیں لے سکتے. بالفرض میں آپ کو کچھ دوں یا آپ مجھے دیں تو آپ نہیں لے سکتے, اور اس کی حدیث کے اندر سخت مذمت آئی ہے کہ یہ گویا ایسا ہے کہ اپنا تھوکا ہوا چاٹنا. اچھا ٹھیک ہے, تو لیکن حدیث میں آتا ہے کہ سوائے باپ کے, باپ دیا ہوا لے سکتا ہے, کیونکہ گویا یہ ایسا ہی ہے کہ اپنے آپ کو اس نے ایک چیز دی اور اس نے وہی واپسی لے لی. یہ میرے لیے نئی بات تھی, پہلی دفعہ میں نے سنی ہے. میں تو یعنی میں مقام سمجھا. ہاں, یہ میرے لیے نئی بات تھی. بہت شکریہ ثقلین بھائی, آپ نے بڑی زبردست بات کی. میرے لیے نہیں تھی یہ بات کہ دنیا میں کوئی بھی آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو وہ واپس نہیں لے سکتا, اس کو ایک حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. لیکن اگر باپ کچھ چیز دے کہ مثال کے طور پہ باپ نے آپ کو 1 to 5 گفٹ کر دی اور آپ اس کو صحیح نہیں انسان کے بچے بن کے نہیں چلا رہے, تو باپ آپ سے واپس لے سکتا ہے, شریعت اس پہ گرفت نہیں کر سکتی. تو بڑی زبردست بات کی ثقلین بھائی آپ نے. ہمارے پاس 2 یہ پوائنٹ تھے کہ یہ بچوں کی عیدی والدین جب چاہیں, خاص کر والد جب چاہے جسے چاہے استعمال کر سکتا ہے, اس میں شریعت کی کوئی گرفت نہیں ہے. لیکن وہ اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے اس پہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے. بہت شکریہ ثقلین بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے ٹائم دیا اور آپ نے بڑی زبردست ٹاپک کے اوپر جو نا مجھے اصل میں ثقلین بھائی نے جو نا وہ واٹس ایپ مجھے بھیجا تھا کہ یہ دیکھیں بچوں کی عیدی کے حوالے سے, تو میں نے ان کو بلا لیا. میں نے کہا آ جائیں ہم بیٹھ کے ویڈیو میں بات کریں گے انشاءاللہ. جب ایک سیٹ اپ کیا ہے تو انشاءاللہ جو ہمارا نظریہ ہوگا, جو ہماری گفتگو ہوگی, جو ہماری ایکٹیویٹی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ سب کے سامنے ہوگی. اس طریقے سے مزید بھی انشاءاللہ میں آپ کو دعوت دوں گا. کسی اور ٹاپک پر انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.